بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ گزشتہ کے درس میں ہم نے سورہ توبہ کا آغاز کیا اور صرف اس سورہ کا تعارف پیش کرتے ہوئے وقت مکمل ہو گیا تھا، اسی لیے ہم نے اس کے ترجمے و تفسیر کا جو ہمارا مرحلہ رہتا وہ ہم نے شروع نہیں کیا تھا۔ ایک آیت ہم نے پڑھی تھی، وقت زیادہ ہو گیا اس لیے روک دیا گیا تھا۔ اب آئیے ہم پہلا جو رکوع ہے سورہ توبہ کا اس کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اب یہ اعلان ہے اللہ کی جانب سے تعلق توڑ لینے کا، قطع تعلق کا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیا گیا معاہدہ، ایگریمنٹ، پیس ٹریٹی، دونوں پارٹیز نے مل کر جو پیس ٹریٹی کی تھی اس کی خلاف ورزی جنہوں نے کی، وعدہ کرنے کے بعد توڑ دیا، صلح کرنے کے بعد جنگ کا راستہ اختیار کر لیا، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اب اعلان کر دیا ہے کہ اب ان کے ساتھ کوئی پیس ٹریٹی نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا یہ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبیلوں کے ساتھ امن اور دوستی کے معاہدے کیے تھے تاکہ قتل و غارت گری، دشمنی زیادہ لمبا عرصے تک نہ رہے، آپس میں لوگ پیس کے ساتھ، سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔ لیکن ابتدا میں چونکہ مسلمانوں کی حالت کمزور تھی، ان کے پاس مال دولت بھی کم تھی، ان کے لوگ بھی کم تھے، تو ایک ظاہری کمزوری مسلمانوں کے پاس تھی، تو اس کے پیش نظر کافروں نے جہاں جہاں بھی موقع ملنے کی کوشش کی، مسلمانوں کو پیچھے سے خنجر گھونپنے کا کام شروع کیا۔ جب بھی موقع ملتا وہ کچھ نہ کچھ ایسی حرکت کر دیتے جس سے ان کی پیس ٹریٹی کے جو رولز ہیں اس کا وائیولیشن ہو جاتا، خلاف ورزی ہو جاتی۔ جب کبھی موقع ملتا مسلمانوں کو زد دینے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ اب یہ صورتحال تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تبوک کے سفر پر روانہ ہوئے تھے، اب تک تو یہاں رہ رہے تھے، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کی موجودگی میں وہ اس طرح کے کھلے عام جنگ بندی کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے۔ اب جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو چکے جنگ تبوک پر، اور وہ بھی ایک ایسے مقام پر جنگ تھی جو سینکڑوں میل دور تھا، اور پھر جس فوج کے ساتھ مقابلے کے لیے نکلے تھے وہ مسلمانوں کی تعداد سے کئی گنا زیادہ بڑی تھی، مسلمانوں کے پاس جو اسلحہ ساز و سامان تھا اس سے کئی گنا زیادہ اسلحہ ساز و سامان ان کے ساتھ تھا، اور مسلمان ان سے مقابلہ کرنے کے لیے اتنی دور کے لیے نکل پڑے تھے۔ تو اب یہاں جو کافر تھے ان کے معاملہ پاس تو مسئلہ ایسا ہو گیا تھا جیسے کہتے ہیں نا کہ گھی کے چراغ جلنے لگے ہیں ہمارے گھر میں، خوشی سے اچھل رہے تھے۔ اب یہ مسلمان اب اتنی بڑی فوج کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے نکل پڑے ہیں، اب یہ تو واپس آنے والے نہیں ہیں، اب اس کے بعد ہم ان کو دیکھ لیں گے۔ تو ابھی وہ جنگ شروع بھی نہیں ہوئی، اس کا نتیجہ بھی نہیں نکلا، لیکن یہاں پر یہ لوگ پلاننگ کر چکے تھے اور ان کی کارروائیاں شروع ہو چکی تھیں۔ ان کو یقین تھا کہ مسلمان کامیاب ہو کے آنا دور کی بات ہے، زندہ بچ کے آنا بھی مشکل ہے، کیونکہ وہ جو روم کا جو قیصر ہے جن سے مقابلے کرنے کے لیے یہ لوگ روانہ ہوئے ہیں وہ تو ان کو پیس کے رکھ دینے والا ہے۔ اب ہم اگر وعدے کی خلاف ورزی کریں گے، پیس ٹریٹی کی خلاف ورزی کریں گے تو ہم کو پوچھنے والا کون ہوگا؟ لہٰذا پہلے سے ہی انہوں نے خلاف ورزیاں شروع کی، نہ صرف خلاف ورزیاں شروع کی بلکہ یہاں پر انہوں نے مختلف قسم کی افواہیں پھیلانے کا کام بھی کر دیا تاکہ رہ سہے مسلمانوں کا جوش بھی کمزور ہو جائے۔ ایسے میں یہ کافروں کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے مختلف قسم کی افواہیں پھیلا دیتے ہیں، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، جنگ میں اتنے لوگ مر گئے، یہ ہو گئے، تاکہ جو مورال ہے مسلمانوں کا وہ کمزور ہو جائے۔ لیکن ہوا کچھ اور، نتیجہ نکلا کچھ اور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے غلاموں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ
کامیابی کے ساتھ واپس لوٹ کر آئے۔ اب یہ ہو گئے چراغ پا، گھی کے چراغ جو جل رہے تھے وہ بجھ گئے، اب یہ ہو گئے چراغ پا، پریشان، اب کیا ہوگا؟ اب کچھ ان کو سمجھ میں نہیں آیا۔ اب انہوں نے جو ٹریٹی کی خلاف ورزیاں کرنا جو شروع کر دی تھیں، ان کا پول اب آنے والے مسلمانوں کے اوپر کھلنا شروع ہو گیا۔ یہ تو پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا تم لوگوں نے، ہم جنگ پر کیا گئے، تم نے تو نظارہ یہاں پر بدل دیا۔ یہ صورتحال ہو گئی۔ تو اب کیا ہوا؟ تبوک کی جنگ سے واپس آنے کے بعد اب حج کا سیزن شروع ہونے والا تھا، حج کی تیاریاں چل رہی تھیں، مسلمانوں کا ایک وفد حج کے لیے نکل بھی چکا، ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی حج کے لیے جا چکی تھی مدینہ طیبہ سے مکے کی طرف، اور حضرت ابوبکر صدیق اس کی قیادت کر رہے تھے، اس ڈیلیگیشن کی۔ اب وہ نکل چکے اور یہاں پر صورتحال ایسی تھی۔ ایسے میں یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اب یہاں سے پورے معاہدے، ایگریمنٹس، ان تمام لوگوں نے جنہوں نے ایگریمنٹس کو توڑا ہے، خلاف ورزیاں کی ہیں وعدے کی، ان سب کے ایگریمنٹس توڑ دیے جائیں گے فوری، وتھ امیڈیٹ ایفیکٹ۔ اب کیا ہوا؟ ایک ڈیلیگیشن مسلمانوں کا پہلے نکل چکا، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اب ظاہر بات ہے جو ڈیلیگیشن آیت نازل ہونے سے پہلے نکل چکا تھا وہ تو ایگریمنٹس کے مطابق کام کرے گا وہاں پر جا کے، کیونکہ ان کو نہیں پتہ یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے نئے احکام جاری فرما دیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پہ حضرت علی کو سوار کرا کے دوڑایا کہ جاؤ، تیزی کے ساتھ دوڑو، اس ڈیلیگیشن کا پیچھا کرو، ابو بکر سے مل کے ان کو سناؤ اللہ تعالیٰ کی آیت نازل ہوئی ہے، اب آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، کوئی ٹریٹی کارگر نہیں ہوگی، سب توڑ دیے گئے ہیں۔ تو حضرت علی دوڑے، پیچھے گئے، کافی دور تک وہ قافلہ نکل چکا تھا۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی آواز حضرت ابوبکر صدیق کے کانوں میں پہنچی، اونٹنی کی آواز کو سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق نے قافلہ روک دیا اور فرمایا کہ یہ تو رسول اللہ کی اونٹنی کی آواز ہے، ٹھہر جاؤ، رک گئے۔ پھر حضرت علی آئے، دیکھے کہ حضرت علی بیٹھ کر آ رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق سمجھ گئے کہ آپ میسنجر کے طور پہ آئے ہیں، حضور نے آپ کو بھیجا ہے۔ تو اب حضرت ابوبکر صدیق اپنی اونٹنی پہ سے اتر گئے۔ جیسے پتہ چلا حضرت علی اونٹنی لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے ہیں، جا کے حضرت علی سے ملاقات کی، پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کو بھیجا گیا ہے، کہیں آپ کو اس ڈیلیگیشن کا امیر تو نہیں بنایا گیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، آپ سنبھال لیجئے کمان۔ حضرت علی نے کہا کہ نہیں، میں ڈیلیگیشن میں شامل ہونے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میسیج دینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیت نازل ہوئی ہے قرآن مجید کی، اور آپ کو یہ حکم دینے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہاں پر بھیجا ہے، میں آپ کو پیام پہنچاؤں گا اور واپس چلا جاؤں گا۔ تو آپ نے وہ پیام پہنچا دیا، اور حضرت صدیق نے اعلان کر دیا کہ ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں، کسی قسم کے کوئی ایگریمنٹ پہ عمل نہیں ہوگا۔ تو ہر کسی کے ساتھ نہیں ہے تھا ایسا، وہ بھی آپ آگے کی آیتوں میں پڑھیں گے کن کے ساتھ ایگریمنٹ توڑا گیا، کس طرح کے لوگوں کے ساتھ توڑا گیا، اس کی صراحت آگے آئے گی۔ تو یہ پہلا حکم ہے جو کہا جا رہا ہے کہ اعلان قطع تعلقات ختم، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام ایسے مشرکوں سے جنہوں نے ایگریمنٹس کی خلاف ورزی کی ہے۔ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ 4 أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرَ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِی الْکَافِرِینَ۔ اب مشرکوں سے کہو جا کر، جنہوں نے وعدوں کی خلاف ورزیاں کی، ایگریمنٹس کو جنہوں نے توڑا، پیس ٹریٹیز کا احترام نہیں کیا، ان سے جا کے کہو کہ تم کو 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اب یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو 4 مہینے کی جو مہلت دی گئی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ایگریمنٹس کیے لیکن ان کی کوئی ٹائم لیمٹ نہیں تھی ایگریمنٹ کی۔ پیس ٹریٹی بھی ایک ٹائم تک کے لیے ہوتی نا، اس وقت تک، تو جس کا کوئی ٹائم نہیں تھا ان کو یہ 4 مہینے کا ٹائم دیا گیا، 4 مہینے کے بعد توڑ دیا جائے گا۔
اور پھر ایسے لوگ جو 4 مہینے کے لیے ہی ایگریمنٹ کرے تھے ان سے کہا جائے گا کہ آپ یہ 4 مہینے مکمل کر لو، اس کے بعد ہم اس کو رینیو نہیں کرنے والے۔ لیکن جن کی مدت 1 سال کی تھی، 2 سال کی تھی اور انہوں نے ایگریمنٹس کی خلاف ورزیاں نہیں کی، ان کے ساتھ نہیں توڑا گیا۔ ایسے مشرکین، ایسے کافر جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو پیس ٹریٹی کی اور ان کی ابھی ٹائم باقی ہے اور انہوں نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی، ان کا کنٹینیو ہوا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کو جو حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا، ان میں سے ایک تو یہ تھا کہ ٹریٹی ختم ہو گئی ہے، اب مقابلہ ہوگا کیونکہ تم نے اس کی خلاف ورزی کی۔ اس کے بعد دوسرا حکم یہ آیا کہ اس سال چونکہ اب مسلمان فتح مکہ کے ذریعے مکہ شریف پر مسلمانوں کا اب قبضہ ہو چکا ہے، اب ان کا کنٹرول ہو چکا ہے، تو اب یہاں سے نیا رول یہ لاگو ہوگا۔ رولز جو ہے نا صورتحال کے حساب سے بدلتے رہتے ہیں۔ اب یہ نیا رول یہ آیا ہے، آج کے بعد کوئی بھی مشرک کعبۃ اللہ کو نہیں آئے گا، ایک آرڈر تھا۔ اور مشرکین کعبۃ اللہ کا طواف برہنہ ہو کر کیا کرتے تھے اور سمجھتے تھے بڑی نیکی کا کام کر رہے ہیں، اپنی عزت کو خدا کے لیے پامال کر دے رہے ہیں، اس طرح کا سوچتے تھے وہ لوگ۔ ہم اپنی عزت کا بھی خیال نہیں کر رہے ہیں، دیکھو آپ پورے کپڑے اتار کے طواف کر رہے ہیں اور سمجھتے تھے بہت بڑی نیکی کر رہے ہیں۔ لیکن اسلام نے کہہ دیا کہ نہیں، آج کے بعد کوئی ایسا طواف نہیں کر پائے گا، کسی کو ایسا کرنے نہیں دیا جائے گا۔ اور سارے لوگوں کو یہ سنا دو کہ ایمان کے بغیر کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، چاہے کعبۃ اللہ کا طواف کر لیں، چاہے کچھ بھی کر لیں، ایمان کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس طرح سے یہ چوتھی بات یہ بھی تھی، عہد، معاہدہ جو ہے وہ جس کسی نے بھی اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، اپنا عہد پورا نہیں کیا ہے، ان سے یہ ٹریٹی ختم کی جاتی ہے۔ تو 4 مہینے کی مہلت دی گئی، 4 مہینے چل پھر لو، جو کرنا ہے کر لو، اس کے بعد اب ہم جکڑیں گے، اس کے بعد مسلمانوں کی پکڑ شروع ہوگی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور یہ یاد رکھو کہ تم یہ جو سازشیں رچ رہے ہو اسلام کے خلاف، اللہ رسول کے خلاف، تو اتنی بات ذہن میں رکھ لو کہ تم کو ایک مہلت مل رہی ہے، ایک چانس مل رہا ہے کچھ کر لینے کا، تو کر رہے ہو۔ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، اس کو مجبور نہیں کر سکتے۔ وہ جب مسلمانوں کی مدد پر آ جاتا ہے تو تمہاری بڑی تعداد بھی کچھ کام نہیں کر سکتی، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اس نے یہ وعدہ کر رکھا ہے، کافر رسوا ہو کر رہیں گے۔ دنیا میں رسوا کرنا ہے تو دنیا میں رسوا کرے گا، نہیں اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں رسوا نہیں کرنا چاہتا ہے اور بڑی مہلت دینا چاہتا ہے تو دے گا، لیکن آخرت کی رسوائی تو یقینی ہے، وہاں سے بچ کر تو جانے والے نہیں ہیں۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے سب لوگوں کے لیے یہ اعلان عام ہے۔ اذان، اذان کہتے ہیں کھل کے اعلان کرنا کسی چیز کا، سب کے سامنے اعلان کرنا، ہم یہ کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں اذان۔ تو یہ اعلان عام کہتے ہیں اس کو، اذان ہے، اعلان عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے سب لوگوں کے لیے، اس حج کے دن جس کو بڑا حج کہا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ مشرکوں سے بری ہے، اللہ تعالیٰ کوئی مشرکوں سے کوئی واسطہ نہیں، یہ لوگ جو کر رہے ہیں اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، اللہ کے حکم سے نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی مرضی سے نہیں کر رہے ہیں۔ وَرَسُولُهُ، اور اس اللہ کا رسول بھی ان سے بری ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اب بھی وقت ہے، 4 مہینے کا جو وقت دیا گیا ہے، سڈن تم کو جکڑا نہیں جا رہا ہے، 4 مہینے کا ٹائم دیا جا رہا ہے، اب بھی وقت ہے، توبہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر اس کے باوجود بھی تم منہ پھیرے رہو، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو یہ بات ذہن میں بٹھا کے رکھو کہ تم اللہ تعالیٰ کو تو کسی قیمت پہ عاجز نہیں کر سکتے۔
وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جنہوں نے اتنا سب کچھ کہہ دینے کے بعد بھی کفر کا راستہ چھوڑا نہیں ہے تو ان کو ایک خوشخبری سناؤ کہ بہت ہی دردناک عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اس کے لیے خوشخبری کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، بشرہم، بشر الذین کفروا، بشر کہتے ہیں گڈ نیوز سنانے کو۔ یہ ایک خاص غصے والا انداز ہے، بری خبر سنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ خوشخبری ہے تمہارے لیے، مطلب انداز بہت اسٹرکٹ جب ہوتا ہے نا تو اس طرح کے کلمات استعمال کیے جاتے ہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، ہاں ان مشرکوں کے سوا جن سے تم نے معاہدہ کیا ہوا ہے، ایگریمنٹ ابھی تمہارا باقی ہے، ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا، اور انہوں نے اپنے اس ایگریمنٹ میں سے کوئی بھی ذرا برابر بھی دھوکے بازی نہیں کی، وہ برابر اس کو فالو کر رہے ہیں ایگریمنٹ کو۔ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے اس معاہدے کو توڑا نہیں ہے اس پہ عمل کر رہے ہیں، بلکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے ظاہری طور پر معاہدے کو تو نہیں توڑتے تھے، معاہدے پورے کرتے تھے لیکن پیچھے سے کام کرتے تھے، دوسرے کافروں کی پیچھے سے مدد کر دیتے تھے۔ خود تو نہیں کر سکتے نا کیونکہ ایگریمنٹ میں ہے، نہیں بھئی ہم نہیں کر سکتے، ہمارے ساتھ تو ان کا پیس ایگریمنٹ ہے، ہم نہیں کر سکتے، ہم تمہاری مدد کرتے ہیں، تمہارے ساتھ ایگریمنٹ نہیں ہے تم کرو، تو اس طرح کا طریقہ کرتے تھے۔ تو ایسے کافر جنہوں نے نہ یہ خلاف ورزی کی نہ ایسی غلطی کی دوسروں کی مدد کرنے کی، تو ان کے ساتھ یہ توڑنے والا معاملہ نہیں ہے، ان کا ایگریمنٹ کنٹینیو رہے گا۔ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، ان کے اپنے جو ٹائم ان کے ساتھ جو مقرر کیا گیا ہے ایگریمنٹ کا، جب تک وہ ٹائم ہے جب تک وہ کنٹینیو ہوگا، وہ توڑا نہیں جائے گا۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو، تقوی والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تقوی والوں کو پسند کرنے کا ذکر کیا، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے کسی کے ساتھ پیس ایگریمنٹ کیا ہے تو توڑنا نہیں چاہیے جب تک کہ سامنے والا پہل کر کے نہ توڑے، آپ کو کنٹینیو رکھنا چاہیے۔ یہ بھی تقوی ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ کافروں کے ساتھ بھی، نان مسلمز کے ساتھ بھی اگر آپ نے کوئی ایگریمنٹ کیا ہے، پیس ایگریمنٹ، تو جب تک اس کا ٹینیور ہے آپ کو اس کا لحاظ رکھنا ہوگا، اور یہی تقوی ہے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ اب یہ 4 مہینے کا جو ٹائم دیا گیا ہے وہ 4 مہینے بھی گزر جائیں، دیکھیے کتنی نرمی اللہ تعالیٰ برتنے کا حکم فرماتا ہے مسلمانوں کو۔ کافروں کے ساتھ بھی وہ لوگ تمہارے ساتھ معاہدے توڑ رہے ہیں، تمہاری پیٹھ میں خنجر گھونپ رہے ہیں، لیکن تم ہے کہ ان کو نرمی دیتے جاؤ، وقت دیتے جاؤ۔ صرف ان لوگوں کے ساتھ معاہدہ توڑو جنہوں نے تمہارے ساتھ معاہدہ توڑنے کے لیے پہل کی ہے، جن کا ٹائم ابھی باقی ہے ان کو اس ٹائم تک چھوڑ دو، کچھ لوگوں کو اور تھوڑا ٹائم دو تاکہ سدھر جائیں، واپس آ جائیں۔ اتنی ساری نرمیاں دینے کے بعد، اور جنہوں نے خلاف ورزی کی نہیں ہے ان کے ساتھ تو معاہدہ توڑنا ہی نہیں ہے جب تک کہ ان کا ٹائم ختم نہ ہو۔ اس کے بعد بھی اگر ان لوگوں کا طریقہ کار درست نہ ہو، یہ وہی سرکشی اور وہی اسلام دشمنی، مسلم دشمنی کا طریقہ اختیار کریں، تو گویا یہ بات ہوگی کہ یہ حالت جنگ میں ہیں۔ انہوں نے ایک جنگ شروع کر دی ہے، سیلف ڈیسائیڈڈ جنگ۔ تو اب جب جنگ کے میدان میں انسان ہوتا ہے تو پھر کوئی رعایت نہیں برتی جاتی، تو کیا کرو؟ قتل کر دو ان کو، وقت دو، موقع دو، ڈھیل دو، جتنا ہو سکتا ہے ان کو چھوڑو۔ ہاں اگر وہ ظلم و زیادتی چھوڑ دیں، اب ہم ان کو ہمارا مذہب قبول کرنے کے لیے اصرار نہیں کریں گے، وہ نہیں ہے، نہیں کرتے مت کرو، ہمارا کام تبلیغ تھا، ہم نے تم کو حق بتا دیا، تمہاری مرضی
تم اسی مذہب پہ رہو جس مذہب پہ تم پیدا ہوئے، کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی، لیکن جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہیے اور جانی دشمنی پہ نہیں اتارانا چاہیے۔ اگر دشمنی پر اتر آئیں گے، جان لینے کی کوشش کریں گے، تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ یہ حالت جنگ ہے، تو وہاں پر جنگ کے پورے اصول لاگو ہو جائیں گے۔ تو کیا ہوگا؟ قتل کر دینا، جہاں پائے قتل کر دینا۔ جنگ میں یہی ہوتا ہے، دشمن کو جنگ میں جب اپوننٹ سامنے دیکھتا ہے تو جہاں دیکھے قتل کر دیتا ہے۔ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ، اور اگر وہ آسانی کے ساتھ تمہارے ہاتھ میں آ جائیں تو ان کو قتل مت کرو، بلکہ گرفتار کر لو۔ اگر وہ تمہارے اوپر تلوار چلائیں تو قتل کرنا ہے، لیکن اگر وہ تلوار نہیں چلا رہے ہیں تمہارے اوپر تو ان کو گرفتار کرنا ہے۔ اور اگر کہیں وہ چھپ گئے ہیں، چھپ کے نکل گئے ہیں، تو گھیرے میں لینا ہے تاکہ ان کو گرفتار کیا جا سکے۔ وَقُعُودُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور طاق میں بیٹھو، جب آپ محاصرہ کر چکے ہیں اطراف تو بیٹھنا چاہیے طاق میں، اندر گھسنا نہیں چاہیے، گھس کے جا کے پکڑ کے لائیں گے نہیں، گھیرا بال ڈال دو، بیٹھے رہو باہر، گھات لگا کر بیٹھ جاؤ، کب تک اندر رہتے دیکھیں گے، باہر تو نکلیں گے نا کبھی نہ کبھی۔ تو دیکھیے اب آداب بھی جو سکھائے جا رہے ہیں، دشمن کے ساتھ لڑنے کے بھی آداب، کن حالات میں لڑنا چاہیے، کن حالات میں نہیں لڑنا چاہیے، کن حالات میں قتل کرنا، کن حالات میں قتل نہیں کرنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے پیس کا خیال رکھنا چاہیے، لڑائی کو اوائڈ کرنا چاہیے، آپسی پیار محبت سے جینا چاہیے۔ لیکن جب پانی سر سے اونچا ہو گیا تو پھر مجبوری ہے۔ تو اب یہاں پر بھی دیکھیے، آپ کوئی چھپ کے چلا جا رہا ہے، گھر میں چھپ کے بیٹھا ہے، تو وہاں پر آپ دروازے توڑ کے اندر جا کے اس کو پکڑ رہے ہیں، ویسا بھی نہیں بتایا جا رہا ہے، نہیں، باہر محاصرہ کر لو، گھیرا ڈال کے رکھو، باہر نکلے تو پکڑ لینا۔ فَإِن تَابُوا، اب دیکھیے اب پھر نرمی کی انتہا ہو گئی، اب اتنا سب کچھ ہونے کے بعد کہا جا رہا ہے فَإِن تَابُوا، لیکن اگر اس کے بعد بھی وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، نماز پڑھنے کے لیے، نماز قائم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہو جائیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، ان کا راستہ چھوڑ دو۔ خلو کہتے ہیں چھوڑ دینا، زیادہ لوگ رہیں گے تو خلو کہتے ہیں، ایک آدمی رہے گا تو خلی کہتے ہیں، چھوڑ دینا، ان کا راستہ چھوڑ دینا، آزاد چھوڑ دو ان کو۔ گرفت میں آنے کے بعد بھی کوئی انتقام نہیں لینا ہے، توبہ کر لینے کے بعد۔ ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا تو ہے ہی ہے، توبہ کر لیں گے تو بس کافی ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر کوئی شخص انہی مشرکین میں سے اسلام نہیں لایا لیکن آپ کی شرن میں آ کر آپ کی پناہ طلب کرے، مجھے سہارا دے دو، مجھے بچا لو، ایسا کہنے لگے، فَأَجِرْهُ، تو اس کو پناہ دو۔ اب دیکھیے آپ، یہ اور ایک رحمت والی بات بتائی جا رہی ہے۔ ایک مشرک ہے، وہ آپ کے پاس آ کے پناہ چاہتا ہے، شرن میں آنا چاہتا ہے، آپ کی حفاظت میں رہنا چاہتا ہے، اس کو حفاظت میں رکھو۔ دیکھو آپ، وہ غیر ضروری لوگ جو ہے قرآن کو بدنام کرتے کہتے ہیں کہ قرآن ظلم کی بات کرتا ہے، بالکل نہیں کرتا ہے، ایسا تو شاید کسی نے بھی نہیں کہا ہوگا۔ اس کو پناہ دینے کے لیے کہا جا رہا ہے، اس کو حفاظت میں لو، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے، شاید وہ اللہ کا کلام سن کے راہ راست پر آ جائے، ایمان والا بن جائے۔ تو ایمان والا بننے کی امید میں اس کو بخشنا، اس کو چھوڑ دینا، اس کو پناہ میں لینا، یہاں بھی کہا جا رہا ہے۔ ثم ابلغہ مأمنہ، پھر جب وہ اللہ کا کلام سنے، اللہ کا کلام اس کے دل میں اتر جائے، ایسی صورتحال پیدا ہو تو پھر اس کو امن گاہ میں پہنچا دینا چاہیے، اب تو اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ جو نرمی ہے یہ صرف اس لیے دی جا رہی ہے کہ یہ جو بیچارے لوگ ہیں ان کو معلوم نہیں ہے کیا کر رہے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ ایک ایسے غلط وہموں میں جی رہے ہیں، حقیقت کی ان کو خبر نہیں ہے۔
غلط سلط باتیں، من گھڑت باتوں پر ایمان لا کر بیٹھے ہیں، معلومات نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ تو چونکہ یہ جانتے نہیں ہیں اس لیے ان کو جاننے تک کا موقع دو۔ کوئی اگر بہت ہی زیادہ سرکشی پہ اتر آ گیا ہے، اس کو چھوڑنا آپ کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، تو وہ سیلف ڈیفنس کے زمرے میں آتا ہے، نہیں تو نہیں ہے۔ یہ ہے رحمت والا دین، ریلیجن آف پیس، اسی کا نام ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، آمین والحمد للہ۔